بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المناقب میں یہ آئی ہے۔ ابو حازم ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے 5 سال گزارے ہیں، 5 سال شاگردی کی ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں قعدت ابا ہریرہ 5 سنین، میں ابو ہریرہ کی علمی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا رہا۔ فرمایا میں نے ابو ہریرہ کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا، یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ بعدہ نبی، فرمایا جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ، میرے بعد خلفاء آئیں گے اور بہت سارے تعداد میں آئیں گے۔ فَيَكْسُرُونَ، قالوا، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی فَمَا تَأْمُرُنَا، جب آپ کے بعد خلفاء آئیں گے، جانشین آپ کے آئیں گے، تو آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا فو بیعت الاول والاول، یکے بعد دیگرے کے ہاتھ پر آپ وفاداری کی بیعت کرو، اور فرمایا آتوہم حقہم، ہر ایک خلیفے کو اس کا حق دو اور اس کی جائز کاموں میں اس کی بات کو مان لیا کرو اور اسے اپنا بڑا مان لو۔ فرمایا فإن اللہ سائلہم اما استرعاہم، رہی یہ بات کہ عوام کے ساتھ وہ کیسا کریں گے؟ فرمایا اگر وہ ظلم کریں گے تو اللہ جل شانہ ان سے عوام کے بارے میں پوچھیں گے، عوام کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی 4 طریقوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس حدیث میں دیکھو حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا پہلے جو نبی تھے وہ جب آیا کرتے تھے تو اپنی امت کے اندر وہ سیاست بھی کرتے تھے، سیاست کا کام کرتے تھے، ان کے انتظامی امور کو خود سنبھالا کرتے تھے، اور جب کوئی نبی اٹھ جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو لا نبی بعدی کے الفاظ ہیں، مسلمانوں اس کو یاد کرو، یہ حدیث کمزور حدیث نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب میں موجود ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے۔ اس امت کا اتفاق ہے، یہ روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں لائی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے نبی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے نبی اپنی امت میں سیاست کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے بعد کیا آئے گا؟ میرے بعد خلفاء آئیں گے، فَيَكْسُرُونَ، بڑی تعداد میں ہوں گے۔ یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ، میرے بعد خلفاء آئیں گے بڑی تعداد میں۔ اس جملے سے 4 طریقوں سے حضور پاک سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی کے الفاظ یہ عام ہیں، ہر قسم کے نبی کی نفی حضور نے کر دی ہے۔ مرزا کانت دجال بے ایمان کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، عربی میں ذل سائے کو کہتے ہیں۔
اصلی نبی محمد رسول اللہ ہے، میں تو اس کا سایہ ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ لاہوری گروپ والے کہہ رہے ہیں کہ مرزا کانا دجال بے ایمان یہ لغوی نبی ہے، لغت کے اعتبار سے ہم اس کو نبی کہہ رہے ہیں۔ حضور کے یہ الفاظ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا نبی نہیں ہے، نہ کوئی مستقل نبی ہے، نہ تشریعی نبی ہے، نہ غیر تشریعی نبی ہے، نہ ذلی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، اور نہ لغوی نبی ہے، کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اسی جملے سے ایک اور طریقے سے بھی حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، عربی میں جو لا آتا ہے، لام الف لا، یہ بہت قسم کا ہوتا ہے۔ ایک لا عربی میں آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں عربی گرامر میں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس، لائے نفی جنس جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ مکمل نفی ہوتی ہے، ہر طرح کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لا رجلا فی المسجد، لا رجلا فی المسجد، مسجد میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ جب لا آ گیا، لا سے لا نے ہر قسم کے آدمی کی نفی کر دی، یعنی نہ بوڑھا آدمی موجود ہے، نہ جوان ہے، نہ جو کالے کلر کا ہے، نہ سفید کلر کا ہے، ہر قسم کا آدمی کی نفی کر دی، کوئی آدمی مسجد میں نہیں ہے۔ ایسے حضور فرمائے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ علماء کے لیے، طلباء کے لیے نقطہ کہہ رہا ہوں، اصلاح کو ہم یوں کہتے ہیں، چونکہ میرا یہ بیان سوشل میڈیا بھی چل جاتا ہے کہ لا نبی بعدی، نبی نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی آ جاتا ہے تو یہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد جن سے نفی کی نفی ہے، کسی طرح کا نبی نہیں ہے، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ مستقل نبی، نہ غیر مستقل نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، اور نہ لغتاً نبی، ہر قسم کا نبی، اس کی نفی حضور نے کر دی ہے، لا نبی بعدی۔ اس حدیث سے تیسرے طریقے سے حضور کا آخری نبی یوں ثابت ہو رہا ہے، ذرا سنو حضور نے کیا فرمایا، روایت کو پھر ذرا اپنے دماغ میں حاضر کرو۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، وہ اس کی ڈیوٹی کو سنبھال دیتا تھا۔ اب اس سیاست سے کیا مراد ہے، یہ کون سی سیاست کرتے تھے؟ تو یہ حدیث بخاری شریف کی بڑی اہم حدیث ہے، اس کی تشریح ایک میں کروں گا اور ایک محدثین کے سرخیل کریں گے۔ محدثین کے سرخیل بخاری شریف کے بڑے شارح جس کا نام علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، جس کی شرح بخاری فتح الباری ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا دوسرے نبی آتا۔ اس سیاست سے کون سی سیاست مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سیاست سے مراد یہ ہے کہ جب امت میں فساد آ جاتا، ان کا دین خراب ہو جاتا، ان کے عقیدے میں بگاڑ آ جاتا، ان کے اعمال خراب ہو جاتے، ان میں نافرمانی آ جاتی، اور پہلے نبی چلا گیا ہے، اب امت کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، امت کا عمل خراب ہو رہا ہے، امت کی اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا اخلاق کی درستگی کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے یہ نبی آتے تھے، اور یہی سیاست سے مراد یہاں پہ ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ تو روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور سے پہلے بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل کے نبی جو سیاست کرتے تھے اور جب فوت ہو جاتے دوسرا نبی آتا، تو دوسرے نبی کی ڈیوٹی میں دو کام ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، فساد کی اصلاح کرنا،
عقیدے کی اصلاح کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا نمبر 1، نمبر 2 اور تورات کے اندر جو انہوں نے تخریف اور گڑبڑ کی تو آنے والا نبی آتا اس تخریف کو ختم کر دیتا۔ گویا کہ بنی اسرائیل میں اصل نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے جس پہ تورات اتری تھی۔ یہ باقی نبی جو آتے تھے یہ تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب وہ تورات میں تخریف کرتے، آنے والا نبی اس تحریف کو ختم کر دیتا اور انہیں تورات کی اصل تعلیم دیتا۔ تو اس جملے سے حضور کا آخری نبی ہونا یوں ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے بعد اس طرح کبھی نبی نہیں آئیں گے جیسے بنی اسرائیل میں آتے تھے، جو اصلاح کے لیے آتے تھے، جو مستقل نبی نہیں تھے، جو تشریعی نبی نہیں تھے، جن کو نئی کتاب نہیں دی جاتی، جو صرف تورات کی تعلیم دیتے، تورات کی تبلیغ کرتے۔ مستقل نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، باقی نبی موسیٰ علیہ السلام کے قانون و شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اس طرح کے نبی بھی نہیں آئیں گے، یعنی غیر تشریعی نبی، غیر مستقل نبی بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے بھی مرزے کے منہ پہ تھپڑ لگ جاتا ہے جو کہتا ہے میں غیر مستقل غیر تشریعی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ اس رواج سے چوتھے طریقے سے بھی حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے مسلمانوں؟ حضور نے فرمایا میرے بعد خلفاء آئیں گے بڑی تعداد میں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، انصاف سے کہو، مرزے کی عقل ماری گئی تھی، اس کی مت ماری گئی تھی۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء آئیں گے۔ خلفاء آئے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت حسن، یہ حضرات خلفاء تھے، حضور کے جانشین تھے، یہ آئے۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نیا نبی بن کے آنا ہوتا تو حضور یوں نہ کہتے میرے بعد خلفاء آئیں گے، بلکہ کہہ دیتے میرے بعد فلاں آئے گا۔ یہ روایت 4 طریقوں سے حضور کے آخری نبی ہونے پر شاہد اور دال ہے۔